تو سندھ حکومت نے اسکول غیر معینہ مدت تک بند رکھنے کا فیصلہ ایک ہی دن بعد واپس لے لیا۔ 30 اگست سے اسکول کھل جائیں گے۔ سندھ میں اس وقت تعلیم کا یہ حال ہے کہ صوبے کے 49,000 سے زائد اسکولز میں سے 37,000 یعنی 70% اسکولز میں بنیادی سہولیات ہی میسر نہیں ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر جمع کرائی گئی ایک رپورٹ کے مطابق 6,000 سے زائد اسکولز بند پڑے ہیں، 7,000 سے زائد چلانے کے قابل ہی نہیں ہیں، 2,000 سے زائد گھوسٹ اسکولز ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے، 500 سے زائد اسکولز پر قبضہ ہو چکا ہے اور کئیوں میں تو بحثوں کے باڑے بنے ہوئے ہیں، تو کچھ میں وڈیروں نے اپنے مہمان خانے بنائے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر گھوسٹ اسکولز کی تعداد آصف علی زرداری کے ضلع نواب شاہ میں موجود ہے۔ جی ہاں بالکل، صوبے میں 7,000 سے زائد اسکولز شیلٹر لیس ہیں، یعنی جہاں نہ چھت ہے نہ چار دیواری۔ 10,500 اسکولز ایسے ہیں جو صرف ایک کمرے اور 8,500 اسکولز 2 کمروں پر مشتمل ہیں۔ کین یو امیجن؟ یعنی جہاں لائبریری، کمپیوٹر لیب، سائنس لیب اور پلے گراؤنڈ جیسی بنیادی سہولیات کا تصور تو دور، یہ تمام چیزیں میسر نہیں ہیں۔ 26,000 سے زائد اسکولز میں پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، 19,500 اسکولز میں واش رومز تک نہیں، تو 31,000 اسکولز میں بجلی نہیں۔ تقریباً 2 سال میں سندھ کے 1,000 سے زائد اسکولز بند ہو چکے ہیں۔ کیا المیہ ہے! 11,000 سے زائد اسکولز ایسے ہیں جہاں کوئی اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہے، کوئی پڑھنے والا ہی نہیں ہے، 18,000 سے زائد ایسے ہیں جن میں صرف ایک ہی ٹیچر ہے۔ ان سرکاری اساتذہ میں صرف 10% ایسے ہیں جو سائنس پڑھا سکتے ہیں۔ اساتذہ کی 46,000 سے زائد ویکنسیز خالی پڑی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق سندھ میں 51% بچے اسکول ہی نہیں جاتے۔ دیہی سندھ میں تعلیم کا تناسب صرف 34% ہے، جو بلوچستان سے بھی کم ہے۔ اس بربادی کے بعد بھی اگر سندھ میں کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ رہی صحیح کسر بھی نکالنے کے لیے سندھ حکومت ہمیشہ تیار دکھائی دیتی ہے۔ رواں سال میں صرف 22 دن کے لیے اسکولز کھولے گئے۔ سوشل میڈیا پر تو سندھ حکومت کا تعلیم کا دشمن کہا جا رہا ہے۔ صارفین کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے حکمران کسی کو تعلیم حاصل نہیں کرنے دیں گے، ورنہ بھٹو زندہ ہے کہ نعرے کون لگائے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب اسکولز کھلے ہی نہیں تو سندھ حکومت کیسے اسے کورونا میں اضافے کی وار دے رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کراچی کی کارننگ میٹنگ میں سینکڑوں کارکنان اکٹھا ہوئے۔ اس وقت حکومت کو کورونا کی فکر نہیں ہوتی۔ کراچی میں پی ڈی ایم جلسہ کرنے جا رہی ہے، انہیں کوئی روکنے والا نہیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں ہم اجازت بھی لے لیں گے۔ جلوس بھی روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ کچھ ایریاز میں ہالز میں تقریبات بھی ہو رہی ہیں، لیکن حکومت کا زور صرف تعلیم کی بندش پر چلتا ہے۔ یہ اہم معاملہ ہے جس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے تیمور تالپور صاحب نے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے سما کے لیے وقت نکالا، ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر یہ بتائیے گا کہ کل غیر معینہ مدت تک بندش کا فیصلہ واپس ہوا، آج واپس لے لیا گیا، کیا سوشل میڈیا پر ہونے والی تنقید اس کی وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، ہم نہ کسی کے پریشر میں آ کے فیصلے کرتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی کے پریشر میں آ کے اپنے ڈیسیجنز چینج کرتے ہیں۔ جب ہم بیٹھے ہم نے یہ سوچا تھا کہ جب ہمیں صحیح لگے گا، خاص طور پہ جو پیک ہمیں ایکسپیکٹڈ تھی محرم کے جلسوں کے بعد، ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ اللہ نہ کرے پر شاید یہ اوپر جائے گی، تو اس حساب سے ہم نے کہا تھا ہم اس کو چیک کر کے کلیئر کر کے اس کے بعد کریں گے۔ جو ہمیں خدشہ تھا اتنا رائز آیا نہیں ہے، اس لیے ہم نے 7 دنوں کا اور ٹائم دیا ہے۔ 7 دن کے بعد سچویشن بھی کلیئر ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سکولز کو بھی کھول لیں گے اور بڑے اسٹرکٹ سچویشن کے ساتھ اس کو کھول رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں جو ہے نمبر 1 پہ آپ کا صوبہ سندھ ہے، جس میں سب سے زیادہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ ویکسینیشن ہو رہی ہے۔ آپ کے باقی صوبے ہم سے کمپیریزن میں 50% پہ بھی نہیں آ سکتے، تو ہم نے اپنی گیئر جو ڈرائیو ہے وہ اور زیادہ تیز کر دی ہے۔ تو سر آپ کو 24 گھنٹے میں پتہ چل گیا، یہ تمام تر سٹیٹس آپ کو 24 گھنٹے کے اندر پتہ چل گیا یہ صورتحال؟ بالکل جی، ہمیں ہر 24 گھنٹے کے اندر نیا اپڈیٹ ملتا ہے، کل کا لیں، پرسوں کا لیں، آج کا بھی تھوڑی دیر میں ابھی آ جائے گا، کلیئر ہو جائے گا ہمارے ساتھ۔ وہ بھی میرے پاس تو سر کن اسٹیٹس کی بنیاد پر اسکول بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، آپ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ سر؟ ریپیٹ کیجیے گا سر، کن اسٹیٹس کی بنیاد پر اسکول بند کرنے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے، آپ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ؟ اسکول کھولنے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی سر، کن اعداد و شمار کے مطابق اسکول بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو وہ اسٹیٹس، وہ اعداد و شمار آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں؟ ہمارا جو ویکسینیشن ڈرائیو ہے اس کی وجہ سے ہمارے ریکارڈ کے مطابق 80% سے زائد جو اسکول ٹیچنگ سٹاف اور نان ٹیچنگ سٹاف ہے ان سب کو ہم نے ویکسینیٹ کرا دیا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہم جو رہ گئے ہیں ان کو بھی
ہم کوشش کریں گے کہ اگلے 7 دن کے اندر 100% نہیں سر، بالکل بالکل سر، ایس او پیز کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے، لیکن میں آپ سے وہ اعداد و شمار پوچھ رہی ہوں جن کی بنا پر اسکول بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا. آپ کو میں نے بتایا کہ جب جو ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی کہ خدا نخواستہ جو سرج آنا ہے، جو نمبرز اوپر جانے ہیں پازیٹیوٹی ریشو کے، وہ ہمارے اندازے کے مطابق جو تھا نہیں ہوئے، وہ اس سے کم لمٹ میں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں اس وجہ سے اس بنیاد پر اسکول کھولنا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا اور ہم اس سچویشن کو ایس او پیز کے تھرو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایس او پیز کے تھرو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اچھا سر، پیپلز پارٹی کی اپنی کارنر میٹنگز میں سینکڑوں کارکنان اکٹھا ہوئے، پی ٹی ایم جلسہ کرنے جا رہی ہے، جلوس بھی روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. جب آپ کے لیے سب نارمل ہے تو صرف اسکول کھولنے میں کیا مسئلہ ہے سر؟ واٹ از دا ہرڈل بیہائنڈ دیٹ؟ جو اسکولوں کا سچویشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. جو اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں وہ ویکسینیٹڈ نہیں ہوتے، ان کو ویکسینیشن فی الحال نہیں کی جا سکتی. جب وہ کیری کر کے اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو اپنے والد والدہ، نانا نانی، دادا دادی تک یہ بیماری پہنچا سکتے ہیں. بچوں کے لیے اتنی ڈینجرس نہیں ہے پر ان کے پیرنٹس کے لیے بہت ڈینجرس ہے. تو ہم سمجھتے ہیں اس سر جو کارنر میٹنگز کے اندر جو آپ کے کارکنان آ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ سارے ویکسینیٹڈ ہیں، کوئی بھی ایس او پی فالو نہیں کر رہا؟ جو بھی سوشل میڈیا پر پکچرز آ رہی ہیں اس میں تو وہ ماسک بھی نہیں پہنے ہوئے. دیکھیں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے خالی حکومت کی طرف سے ویکسینیشن ڈرائیو نہیں چلا رہی. ہمارے جالے، ہمارے ورکرز وہ نہ کہ صرف خود کو ویکسینیٹ کرا رہے ہیں پر وہ مہم بھی چلا رہے ہیں اس کو ویکسینیٹ کرنے کی. تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ کمپیئر کریں گے پاکستان پیپلز کا جو ریشو ہوگا، میجورٹی ویکسینیٹڈ ہوں گے. ان کو ہم نے یہ سمجھ سوچ دی ہے، ہم نے ان کو سمجھایا ہے اور یہ پیغام وہ آگے بھی لے کے جا رہے ہیں. جب آپ اسکولز کے اندر یہ میک شیور کر رہے ہیں کہ تمام لوگ ویکسینیٹڈ ہوں تبھی ہم اسکولز کھولیں گے، بہت زیادہ پرابلم ہے، ایس او پی فالو کریں، تو آپ کی جو کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں تو اس میں پھر جب آپ شیور ہی نہیں ہیں کہ وہ ویکسینیٹڈ ہوں گے تو پھر ایسی کارنر میٹنگز آپ کر ہی کیوں رہے سر؟ دیکھیں، ہم کوئی انکریج نہیں کر رہے کارنر میٹنگز کو، اور جہاں پر کوئی ضرورت ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے، آپ کی کارنر میٹنگز ہے نا، obviously آپ کال کریں گے تو کارنر میٹنگز. اگر لوگ جی اگر لوگ خود اپنے شوق میں، آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ خالی جو ان پڑھ ہے وہ بھٹو کا نعرہ نہیں لگاتا، آپ کے پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں وہ بھی بھٹو کا نعرہ لگاتے ہیں، آپ کے ان پڑھ لوگ بھی بھٹو کا نعرہ لگاتے ہیں. اور جو ہمارے پاس جو کیمپین چل رہی ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ نوٹیفائی کرایا ہوا ہے اپنے سرکلز میں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے بلاول بھٹو کے کہنے پر میجورٹی ویکسینیٹڈ کرا چکے ہیں. اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ایک کمپیریزن کریں گے تو پیپلز پارٹی کے لوگ زیادہ ویکسینیٹڈ ہوں گے بجائے کسی اور جماعت کی. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سارے کارکنان پراپر طور پر فلی ویکسینیٹڈ ہیں؟ میں نے نہیں کہا کہ سارے، میں نے کہا میجورٹی ہمارے کارکنان بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہنے پر ان کے حکم پر سر بالکل سر میں پریس کانفرنس سن رہی تھی، اس میں سردار شاہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں والدین کی پریشانی کا بڑا خیال ہے. تو اسکولوں کی بندش سے سب سے زیادہ والدین پریشان ہیں. ہر 2 ماہ بعد آپ لاک ڈاؤن لگا دیتے ہیں، لوگوں کو کھانے کمانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں سر، لیکن اسکول یہاں پر بند ہیں. پھر بھی والدین فیسیں پوری دے رہے ہیں، اور اگر فیسوں میں ریلیف دینے کا سوال وزیر اعلیٰ سندھ سے پوچھا جائے تو سر وہ اسکپ کر جاتے ہیں اس کویشچن کو، کبھی جواب ہی نہیں دیتے کہ کیا ریلیف دیا جائے گا پیرنٹس کو. دیکھیے، ہم جس طرح سے چل رہے ہیں اور ہم نے سچویشن سنبھالی بھی ہے وہ ہمیں پتہ ہے. میں اس پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں جس کے لیڈر آصف علی زرداری صاحب ہر چیز پر اب نظر رکھتے ہیں. میں اس پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا جہاں پر میرا لیڈر کہے کہ گھبرانا نہیں ہے، نزلہ ہے، جو زکام ہے، جو شاندار سے ٹھیک ہو جائے گا. تو ہمیں جب مجبوری آتی ہے، ہمیں جانوں کی فکر ہوتی ہے، جب سچویشن کنٹرول سے نکلنے والی ہوتی ہے تو اس کو واپس لانے کے لیے جب بھی ضرورت پڑتی ہے ہم پریکاشنز لیتے ہیں، انشاءاللہ لیتے رہیں گے تاکہ ہم اس کو وبا کو کنٹرول میں رکھ سکیں. ٹھیک ہے، بالکل سر. آپ ابھی اس وقت اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین آل سندھ پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن نے. بہت شکریہ سر، آپ نے سما کے لیے وقت نکالا. سر اب جو فیصلہ سامنے آیا ہے، اب یہ بتائیں کہ آپ کا جو پروٹیسٹ ہے، آپ کا جو احتجاج ہے، اب وہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے جب یہ فیصلہ دوبارہ سامنے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرن، بات یہ ہے کہ 17 اگست کو اسٹیئرنگ کمیٹی جو ایک کنسلٹیٹیو اور ہائی پاورڈ فورم ہے، اس پر اتفاق رائے سے اور وزیر صحت کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ فلی ویکسینیٹڈ اسکول کو 23 اگست سے کھول دیا جائے گا. لیکن 20 اگست کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے 30 اگست تک کے لیے تعلیمی اداروں کو بند کیا گیا. اس کے بعد سیکریٹری اسکول ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن نکالا کہ تا حکم ثانی تمام تعلیمی ادارے جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں پورے سندھ میں. تو ہمارے تحفظات جو ہے وہ اور زیادہ سنگین ہو گئے
کہ ہمارے تعلیمی اداروں کو ہم 18 مہینے سے جن مشکلات اور مسائل کا شکار ہیں، والدین جس پریشانی سے گزر رہے ہیں اور 1.5 کروڑ بچے سندھ کے جو اپنے تعلیمی حق سے محروم ہیں اور مسلسل تعلیمی اداروں کو بار بار بند کیا جا رہا ہے، تو یہ اچھا سر، بالکل یہ المیہ تو ایک ہے، لیکن سر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اوور آل اگر صرف میں کراچی کی ہی بات کروں تو اتنے ایسے کتنے اسکولز ہیں جو کہ وہاں کا جو سٹاف ہے وہ ویکسینیٹڈ ہے؟ یہ اعداد و شمار بالکل ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو کراچی کے 8,000 اسکولوں میں سے 7,500 سے زیادہ اسکول جو ہے وہ ویکسینیٹڈ ہیں۔ ہم نے اپنے اسٹاف کی ویکسینیشن بھی کرائی ہے اور اپنے جو نان ٹیچنگ اسٹاف ہے اس کی بھی ویکسینیشن کروائی ہے۔ آج ہمارے پروٹیسٹ کے بعد وزیر تعلیم نے ہمیں بلایا، ملاقات کی، ہم نے ان کے سامنے اپنے تحفظات رکھے۔ سب سے پہلا ہمارا جو ریزرویشن تھی، وہ سیکریٹری تعلیم کا نوٹیفیکیشن تھا کہ تا حکم ثانی کے اس نوٹیفیکیشن کو ہم نہیں مانتے کہ تا حکم ثانی تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ اس کو وزیر تعلیم نے ایکسپٹ کیا اور کہا کہ انشاءاللہ آئندہ سیکریٹری تعلیم کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کریں گے۔ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 7,500 اسکولز ایسے ہیں جن کا ڈیٹا آپ کے پاس ہے اور وہاں کا جو سٹاف ہے وہ اوور آل ویکسینیٹڈ ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں اسکول کھول رہے ہیں سر؟ یہی بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ ادارہ، وہ شعبہ جو 50% حاضری تمام ایس او پیز کے ساتھ اور 100% ویکسینیشن کے ساتھ اپنے تعلیمی سرگرمیوں کو بحال کرنے جا رہا ہے، اس کو کیوں تعلیمی سرگرمیاں بحال نہیں کرنے دی جا رہی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے وزیر تعلیم کے سامنے اس مطالبے کو بھی اپنے دہرایا کہ فوری طور پر تمام اسکولوں کے لیے یہ اعلان اور نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے کہ وہ اپنے پورے ویکسینیٹڈ اسٹاف کے ساتھ لیسن پلاننگ کے لیے، اپنی پریپریشن کے لیے، مکمل دفتری کاموں کے لیے بلا سکتے ہیں، اور اس کا وہ نوٹیفیکیشن آج جاری کیا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔